بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے، خوش رکھے۔ میں محمد سیاد آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم سیاد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں سبق نمبر 15 لے کر، تیمم کے ساتھ۔ تیمم کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ پانی کے نہ ہونے کی صورت میں، یا پانی تو موجود ہو اور جان کا خوف کہ پانی استعمال کرے اور مرنے کے قریب ہو جائے، یا کوئی بیماری ہو جو پانی استعمال کرے تو یہ خوف ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی، اسی لیے تیمم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں تیمم کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ایک طرف علیحدہ کھڑے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، آپ کو کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکا؟ اس نے عرض کیا، مجھے جنابت یعنی غسل کی حاجت لاحق ہو گئی ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میں نے پانی نہیں پایا، یعنی اب میں کیا کروں؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم ایک سفر میں ساتھ تھے، میں اور آپ، اور ہم دونوں کو غسل کی حاجت ہوئی تو جہاں تک آپ کی بات، آپ نے نماز ادا نہیں کی تھی، کیونکہ یہ حکم ابھی معلوم نہیں تھا کہ غسل جنابت کے لیے پانی نہ ہو تو وضو والا تیمم کافی ہوگا، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر، یعنی یہ سمجھ کر کہ غسل جنابت کی جگہ تیمم کا طریقہ یہی ہوگا کہ پورے جسم پر مٹی لگائی نماز ادا کر لی جائے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور یہ ارشاد فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر ان میں پھونکا، پھر انہیں اپنے چہرہ مبارک پر پھیرا، پھر دونوں ہاتھوں پر پھیرا۔ جب قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، پاک مٹی سے تیمم جائز ہے، تو اب آئیے تیمم کرنے کا طریقہ جان لیں کہ کس طریقے سے تیمم کرنا ہے۔ جب آدمی تیمم کرنے کا ارادہ کرے تو اول نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر انہیں جھاڑ دے، زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دے، اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے،
ایک بال برابر جگہ چھوڑ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارے اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کہنی تک لے جائے، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کہنی سے انگلیوں کی طرف کھینچتے ہوئے لائے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے، پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرے، پھر انگلیوں کا خلال کرے۔ اور مرد کے لیے داڑھی کا خلال کرنا بھی مسنون ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے 9 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 ہاتھ پھیرنا، نمبر 4 3 یا اس سے زیادہ انگلیوں سے پھیرنا، نمبر 5 تیمم ایسی چیز سے کرنا جو زمین کے جنس سے ہو، نمبر 6 مذکورہ اشیاء کا مطہر یعنی پاک کرنے والا ہونا، نمبر 7 پانی کا مفقود ہونا، نمبر 8 حیض، نفاس اور حدث سے خالی وقت میں تیمم کرنا، نمبر 9 اعضائے تیمم پر ایسی چیز کا نہ پایا جانا جو چمڑے تک مسح کرنے سے مانع ہو، جیسے چربی وغیرہ۔ نیز وضو اور غسل دونوں صورتوں میں پانی نہ ملنے یا استعمال پر قادر نہ ہونے کی بنا پر تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور غسل کرنے کے باعث جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہونے یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر بیمار نہ ہو اور بیماری کا محض اندیشہ ہو یا پانی گرم کرنے کا انتظام ہو یا غسل کے بعد ہیٹر وغیرہ کا انتظام ہو تو اس صورت میں تیمم کی اجازت نہ ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور بجائیے۔ آج کے لیے بس، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔